ناظرین، خبر یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قومی علماء مشائخ کانفرنس سے اہم خطاب کانفرنس کا انعقاد 10 دسمبر 2025 کو اسلام آباد میں ہوا۔ ملک بھر سے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے کانفرنس میں بھرپور شرکت کی۔ فیلڈ مارشل نے ملک کو درپیش چیلنجز، دہشت گردی، قومی سلامتی کے امور پر مفصل گفتگو کی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ حارث صاحب، بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے لیے۔ حارث صاحب، یہ جو خاص خطاب کیا گیا ہے فیلڈ مارشل کی جانب سے، یقیناً اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ ہماری جو ریلیجس کمیونٹی ہے، جو ہمارے علماء مشائخ ہیں، وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ہماری پاکستان کے ہر معاملے میں، اور ان سے بھی یہ جو میسج ملا ہے اور یہ جو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، یہ کلیئر میسج ہے سب کے لیے۔ دیکھیں، فیلڈ مارشل نے کی موثر اعزاز میں بہت تفصیل سے علماء مشائخ کے ساتھ بات کی ہے، اور خود بھی ان کو بہت نالج ہے اسلام کے بارے میں، اس لیے ان کی آپس میں ایک باڈی لینگویج انڈرسٹینڈ ہے وہ بھی بڑے اچھے طریقے کی تھی۔ اور خاص طور پہ جنہوں نے باتیں کی ہیں، سب سے پہلے جو ٹاپکس رکھے وہ بڑے اہم تھے۔ انہوں نے بات کی ہے کہ ہمیں کیا اس وقت چیلنجز درپیش ہیں، دہشت گردی کے، قومی سلامتی کے بارے میں، اقوام پاکستان کو ایک نیا کردار ملتا ہے وہ بات کی، ان کی تیاری کی ہے، اور علم کی اہمیت کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ پھر انہوں نے قرآن کریم کی آیات میں اشعار کا حوالہ دیتا ہوئے پاکستان میں اپنا نقطہ نظر بتایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی فانس سے صرف یہ محافظین حرمین کا پاکستان کو شرف حاصل کیا، جو کہ بہت ہی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم جتنا شکریہ ادا کریں کام میں۔ پھر ریاست طیبہ مطلب سعودی عربیہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے اور مماثلت ہے، جو ہمیں جس وجہ سے یہ اعزاز حاصل ہوا۔ اچھا، جی کہیے حارث صاحب۔ جی بتائیے۔ میں یہی سب سے سوال آپ سے یہی تھا، اور آپ نے بہت خوبصورتی سے احاطہ بھی کیا اس کا، اور یقیناً یہ جو فتنۃ الخوارج ہیں اور یہ جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کا ہی خون بہانے کو جہاد کا نام دیتے ہیں، ان کے لیے بھی کلیئر میسج ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، انہوں نے یہ کہا کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ریاست اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ انہوں نے طالبان کو کہا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے یا ان خارجیوں کے ساتھ یا دہشت گردوں کا تعلق رکھنا ہے۔ جتنی تشکیلیں آتی ہیں افغانستان سے 70% افغانی شامل ہوتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ جو سوچیں کہ ملک کے ساتھ ہماری گہرا تعلق ہے، مراسم میں اگر وہ بات ایسی بات ہے۔ اور پھر ان کا جو قومیں اپنے اسلام کی علمی فکری معراج اور کئی طاقت چھوڑ دیتی ہیں، وہ جو معالی کا شکار ہوتے ہیں، تو ایک ان کی جو مجھے جو سب سے بات اچھی لگتی ہے ان کی باڈی لینگویج، ان کی جو قومی روایات کا ترجمہ تلاوت کرنی، اس کا ترجمہ کرنا، کنوکشن سے بات کرنا، پاکستان سے محبت کی بات کرنی، اسلام سے محبت کی بات کرنی۔ آئی تھنک دیٹ از اے موٹیویٹنگ فیکٹر فار دا ہول آف پاکستان عوام کے لیے اور مسلح افواج کے۔ مسلح افواج ہمارے بہت اسلامی نظریہ رکھتے ہیں، تو یہ ایک شبہ سرات کی خصوصیت یہ ان کو لے کے آگے چل رہی ہیں۔ اور اسی وجہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد کہتے ہیں ہمیں آتی نظر آئی ہے دماغ کے حق کے اندر، برہنی محسوس کے اندر، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ایک فورس ملٹی پلائر ہوتا ہے اور پاکستان کو فتح ہوئی ہے۔ اچھا حارث صاحب، یہ بھی کہیے گا، یہ جس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت نے افغانستان کو استعمال کیا ایز اے پراکسی اور ابھی تک استعمال کر رہا ہے، اور دہشت گردی کو پاکستان میں پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ افغانیوں کو یوز کرے، اور جو وہاں پر موجود طالبان رجیم ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ جو بھونڈی اب سازش ہے، یا جو بھونڈی پراکسی وار کی ایک حکمت عملی اپنانے کی بھارت کوشش کرتا ہے، اب وہ بھی ایکسپوز ہو چکی ہے اور اس کا کوئی اب اثر و رسوخ نہیں ہے، بلکہ اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ بھارت کو بھی جس طرح فوج کو شکست پا چکی ہے، نمبر 1 نمبر 2 دنیا میں کمی کالا ہوا ہے، دنیا میں یہ آئسولیٹ ہو گیا ہے، پاکستان ریجن سولائزر بن گیا ہے، پاکستان کی دنیا میں نام روشن ہے، سکھوں اس کے بعد یہ جو پراکسی یوز کرے اس سے بھی اس کو نقل ہوئی ہے، اس سے بھی اس کا مقابلہ ہوا ہے۔ ہر جگہ دنیا میں آتے ابھی یہ گلوبل ٹیررسٹ کا انجام رہتا ہے، ابھی یہ سنگل بھی کی ہے جتنے لوگوں نے اور داعش کے مل کے لوگوں نے آگے یہ بھی ان کو ایسا ساری چیزیں پتہ چلتی جا رہی ہے، تو یہ خود بخود ایسولیٹ ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دیکھیں کیسے کی اپنا کام آئے گا، اور یہ بلیک لسٹ ہوگا، یہ ٹیررسٹ چار دہشت گردوں کا ٹولہ جو ہے نا، یہ آپ دیکھیں گے کتنے انڈائی بنانے کے لیے جائے گا۔ اچھا حارث صاحب، یہ بھی کہے گا کہ یہ جو میسج فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے دیا جا رہا ہے،
نہ صرف ہمارے علماء مشائخ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے اس پورے ٹینیور میں، اس پوری ایک فیز میں ہم نے جو طلبہ ہیں مختلف یونیورسٹیز کے، ہمارا جو ملک کا مستقبل ہیں، ان سے بھی فیلڈ مارشل نے ایک بہت اچھا کمیونیکیشن بلڈ کیا ہے. اور یہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں ہمارے ملک کے ایون اندر، جو مخصوص سیاسی جماعت ہے جو پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ عوام میں اور فوج میں کوئی فاصلہ ہے، اس تاثر کو بھی اب زائل کر دیا گیا ہے. دیکھیں یہ جو جس کا نیریٹو ہے نا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام میں جو اعتماد ہے اس کو دور کرو، کمزور کرو، فوج کو کمزور کرو، پھر عراق لیبیا سیریا کی طرح اس پہ نقصان پہنچاؤ. یہی ایک پارٹی کے جو سوشل میڈیا اس کا نیریٹو چل رہا ہے. نہیں ریلائز کرے کتنا خود ملک دشمن ہے. خدا کے لیے یہ سمجھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں. آپ کتنے مزے سے اپنے ملک میں پاکستان مسلح افواج آپ کے ٹیریٹریل باؤنڈریز کی، آپ کی جان و مال کی گارڈین ہیں، حفاظت کر رہی ہیں. آپ پرسکون ہوتے ہیں، وہ شہادتیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. سیاچن کے پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ساتھ کشمیر کے پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پرسکون سو رہے ہیں. انڈیا میں مسلمانوں ہماری اسی طرح ہی 22 کروڑ وہاں پر مسلمان ہیں. ان کا حال دیکھیں کیا ہے وہاں کیا ان کے ساتھ گزر رہی ہے. کشمیر میں دیکھیں، باقی دنیا میں دیکھیں، تو آپ خدا کا شکر کریں. اور آپ کی یہی تو دشمن چاہتا ہے. اس نے ریلائز کر لی کہ جب تک پاکستان کی مسلح افواج کو کمزور نہیں کریں گے، ان کو عوام سے دور نہیں کریں گے، پاکستان کو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ریمین یونائٹڈ. ہمیشہ لڑائی فوج نہیں کرتی، کوئی فائٹ ایز اے نیشن. یہ یاد رکھیں. پاکستان کے لیے پولیٹیکل ڈفرینس جتنے مرضی کر لیں، لیکن جہاں پاکستان کی سالمیت کی بات ہے، بقا کی بات ہے، وہاں پوری قوم اکٹھی ہو. اور یہی ہم نے مارکات میں بتایا، بنیادی مرسوس کو بتایا اور آئندہ بھی بتائیں گے. بس اس کو یاد، یہی بار بار فیلڈ مارشل بار بار اپنے عوام کو بتاتے ہیں کہ اس میں کمی نہیں آنے دیں. اور یہی وہ بات تھی. ایون وہ یہاں تک کہ جو ہے قرآن آیات تلاوت کر کے اس کا ترجمہ کر کے بتاتے ہیں. ایسا سپاسالار کہاں ملے گا جو کہ اسلامی جو آیات کا عبور حاصل ہو، حافظ قرآن ہو، آپ کو وہ چیز بتائے اور ساتھ جو اس نے کر کے دکھایا مارتے آپ کو. اتنے بڑے دشمن کو، اتنے بڑے بدمعاشی کو چاروں جانے شد کر دیا، اس کو شکست فاش کی، اس کا منہ کالا کر دیا، دنیا میں پاکستان کا ایک نیا مقام دلا دیا. آپ دیکھیں یہ کہاں مل سکتے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی صرف پاکستان کی بات کریں. پاکستان فرسٹ، پاکستان ہے تو ہم ہیں. اچھا حارث صاحب، اب آپ نے بڑا بجا فرمایا. اچھا یہ بھی کہیے گا کہ ایک اور جو اہم نقطہ فیلڈ مارشل صاحب نے ریز بھی کیا، اور یہ دنیا کے لیے بہت بڑا میسیج ہے کہ اتنے سارے اسلامی ممالک ہیں، ان میں محافظین بین الحرمین شریفین جو ہیں وہ ہمیں پاکستان کو حرمین شریفین کے محافظین کا جو ہے وہ شرف ملا ہے. یہ بھی فیلڈ مارشل نے اس بات کو مینشن کیا. تو آپ سمجھتے ہیں ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یقیناً یہ اس بات پر مہر ثبت کرتا ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستان کی جو افواج ہیں، وہ یقینی طور پر اللہ کی راہ پر اور چلنے سے کسی بھی راہ سے جو ہے وہ گریز نہیں کریں گے، کسی بھی قربانی سے. دیکھیں یہ 57 ملکوں میں صرف ایک پاکستان کو اعزاز حاصل ہوا. یہ دیکھیں نا کہ ہمیں صرف اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کے لیے ہمیں چنا گیا ہے. اور اس کے لیے تو پورے مسلمان جو بھی وہ اپنی تن من جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے ملتا ہے. تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا اعزاز بخشا ہے کہ جس طرح آپ یہ دیکھیں. اور پھر ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان دونوں جو ہے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر رمضان کے بابرکت مہینے میں وجود میں ہے. سعودی عرب اور پاکستان، آپ یہ دیکھیں، اس بات کی دیکھیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلامی قانون صرف محافظین حرمین کا کس کو شرف بخشا؟ پاکستان کو بخشا. یہ آپ یہ چیزوں کو دیکھیں تو آپ یہ اللہ کا شکر ادا کریں ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی. اور وہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل کہ میں نے اللہ کی مدد کو بین مخصوص میں آتے ہوئے محسوس کیا. اور حقیقت ہے کہ جس طریقے سے انڈیا کو مارا ہے، یہ آپ ٹھیک ہے مسلح افواج ہماری بہت پروفیشنل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی مدد ہمارے پاس شامل تھی. تبھی تو اس کو ہم نے 6 سے 8 گھنٹے میں غرور خاک کو ملا کر رکھ دی. آپ یہ سوچیں اس بات کو. اور پھر اس کے بعد جتنی یہ ہمارے میں جو ایک جب جذبہ ایمانی ہے، ہماری آپریشن ٹریننگ ہے، ہمارے سپاہ سالار سے کانفیڈنس اور وہ ایک حافظ قرآن، یہ ساری چیزیں فورس ملٹی پلائر ہے. یہ آپ اور پھر جذبہ شہادت،
یہ انڈیا میں نہیں ہے اور یہ ہمارے میں، جس کی وجہ سے ہم نے اس پہ قابو پایا، اس کو شکست دی. یہ ساری چیزوں کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے، یہ بات میں کرتا ہوں. اور حارث صاحب، یہ جو گفتگو کی گئی اور خطاب کیا گیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے، اس میں علماء مشائخ کو اعتماد میں بھی لیا گیا اور اس بات کی یقین دہانی بھی کروائی گئی کہ علماء جو ہے ہمارا اثاثہ بھی ہیں، اور ہر میدان میں علماء مشائخ جتنے بھی پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے ہوں، ان سب نے پاک فوج کا ہمیشہ ساتھ بھی دیا اور ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں ساری صورتحال میں. لیکن یہ علماء مشائخ یہ دے آر اسلامی اسکالرز ہیں، اسلام کے بارے میں ہمارے سے بہتر جانتے ہیں. ان کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں، مدرسے بھی چلا رہے ہیں. سو جب یہ باتیں یہ جا کے جب ان اسٹوڈنٹ سے کریں گے تو آپ سوچیں کتنا فرق پڑے گا. بیکاز زیادہ وہاں پر 32,000 پاکستان میں مدرسے ہیں، 16,000 رجسٹرڈ ہیں، 16,000 رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. وہاں پر کون سا ڈنڈا چلتا ہے، کیا ان کا سلیبس ہے، فنڈنگ کہاں سے آتی ہے. تو یہ جب یہ علماء ایسی باتیں کریں گے، جا کے بتائیں گے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ان کے جو برین واش ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں.